بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے ملاقات ہونا ہے ہماری آج کی بیٹھک میں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں موجود ہیں. اور اب ایک طرح سے ایک سلسلہ ہے کہ آپ سے گفتگو ہو پا رہی ہے. دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آپ سے وعدہ. اچھا, مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال 4 اگست کو, آج سے یوں سمجھیے کہ قریب ایک سال, کل ایک سال مکمل ہو جائے گا. 4 اگست کو پچھلے سال ہم, اس وقت کشمیر کے حالات بڑے عجیب و غریب تھے, لیکن پاکستانی میڈیا اس وقت بالکل خاموش تھا, کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. بعد میں تو اچانک بڑی عشق جاگ گیا تھا, لیکن اس وقت خاموشی تھی. مجھے یاد ہے کہ 4 اگست کو میں نے ایک پروگرام کیا تھا یہیں سے, قریب کوئی 1 گھنٹے کا. وہ کل ہم کوشش کریں گے کہ جب کل کا دن ہم نے مختص کیا ہے کشمیر پر, تو اس پر بات کریں گے تفصیل سے. اور وہ پروگرام میں کوشش کروں گا اور اپنے ایڈمن سے بھی کہوں گا کہ وہ پروگرام کل دوبارہ نشر کیا جائے. اس میں نے متبادل کے ایک رپورٹر ہیں, ان سے سری نگر میں بات کی تھی, اور اسی طرح سید مہران سے جو کشمیر سے تعلق ہے ان کا, اور وہ نئی دہلی میں ہوتے ہیں, ان سے بھی گفتگو کی تھی. اور اس وقت ان سے دریافت کیا تھا کہ کیسی بے چینی ہے, کیسی بے یقینی ہے, اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور اس کے چند ہی گھنٹے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کشمیر نے اپنی تاریخ کے ایک بدترین عمل کو دیکھا. وہاں انٹرنیٹ سروس معطل کی گئی, وہاں پر کرفیو ایک طرح سے نافذ کر دیا گیا ایک طویل عرصے تک. جب ہم نے پروگرام کیا تھا تو اس وقت لوگ یوں سمجھیے کہ کھانا اور خوراک وہ جمع کر رہے تھے. تو خیر اس پر کل ہم تفصیل سے بات کریں گے. آج آپ سے گفتگو ہونا ہے. میں نے آپ سے دریافت کیا تھا یوٹیوب پر ہی, ہمارے ایڈمنز نے یہاں ایک پوسٹ کے ذریعے مطلع کیا تھا کہ وہ تمام لوگ جو مختلف موضوعات پر گفتگو چاہتے ہیں وہ یہاں ہمارے اس چینل پر لکھ دیں گے. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ اہم موضوعات جن پر آپ سمجھتے ہیں کہ گفتگو ہونا چاہیے وہ آ جائیں گے, اور پھر اس طرح سے بات ہو پائے گی. تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں وہ پیغامات بھی لکھے, وہ باتیں بھی لکھیں جن کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون کون سے موضوعات پر, کون کون سی چیزوں پر گفتگو کی ضرورت ہے. آپ سے درخواست یہی ہے کہ اس پروگرام کو دیگر دوستوں تک مطلع کرنے کے لیے پہنچا دیجیے, تاکہ بہت سارے لوگ جو صرف فیس بک پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں ان کو آسانی سے ان تک یہ بات پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. پہلے تو میں عرض کر دوں کہ آج کوشش یہ کروں گا کہ جو سوالات موصول ہوئے ہیں ہمارے یوٹیوب پر, ہر روز کوشش کریں گے کہ جب بھی پروگرام ہو اس سے قبل ایک پوسٹ کی صورت میں وہاں آپ سے دریافت کر لیا جائے. آپ جو پھر اس پوسٹ کے نیچے تبصروں کی صورت میں یا سوالات کی صورت میں جو آپ پوسٹ کریں گے وہ پھر ہم اس بیٹھک کا حصہ بنا لیا کریں گے. تو یہ ہماری خواہش ہوگی کہ اس طرح سے ہم بات کرتے رہیں, اور آپ ہی کی مرضی کے مطابق جو موضوعات ہیں وہ ہمارے سامنے رہیں. آج ہمارے ایک دوست نے, محمد عدیل نے, انہوں نے میسج کیا. وہ کہتے ہیں جی, جو ہماری پوسٹ تھی یوٹیوب پر جس پہ ہم نے دریافت کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا گفتگو ہماری بیٹھک میں, وہ کہتے ہیں جی کہ لاسٹ نائٹ لسن ٹو یور کلپ آن قربانی کرنی ورسز دینی واز ایکسٹریملی تھاٹ پرووکنگ. I have been following you on Twitter for quite some time now. Your tweets are mostly eye-opening and inspirational. A few questions that I would like to ask you are, number one, keeping global perspective economies in mind, can you suggest reforms in economic system for complex, often mismanaged Pakistan capitalism versus socialism versus Islamic economic system, as what is practical roadmap to achieve a real social welfare state? دوسرا وہ کہتے ہیں کہ how can we reform our political parties so that they are representative of people of Pakistan, how to build a more tolerable and vibrant society in Pakistan where civil liberties and rule of law prevails. And نیچے لکھتے ہیں وہ کہ sorry for any inconvenience that I'm writing in English as my Urdu typing speed is very slow. یہ ان کا میسج تھا.
بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو عدیل آپ کا کہ آپ نے اس طرح اس پروگرام میں آپ شامل ہوئے. اور ہم پہلے تو دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ سسٹم جو اکنامک سسٹم دیکھیں ریفارمز یہ تو ایک اکانومی کا ایک اس کے لیے تو آپ کو ماہرین درکار ہوں گے کہ جو پاکستان کے لیے بہتر ہے. میں آپ کو صرف جنرل بتا سکتا ہوں کہ میں مختلف ممالک میں رہا ہوں. میں نے سرمایہ داری نظام یا کیپٹلزم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سوشلزم کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مارکسزم کو بھی جو پریکٹس ہوا مشرقی جرمنی میں اسے بھی دیکھا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیبلٹی ضروری ہوتی ہے. سب سے پہلے تو اگر آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, کسی بھی نظام کوئی بھی ہو وہ پرفارم تب کر سکتا ہے کہ جب اسٹیبل ہو سسٹم. اگر آپ کے ملک میں اسٹیبلٹی نہیں ہے تو کوئی بھی سسٹم ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا. اب ہمارا مسئلہ, اور یہ میں یہاں بات کر رہا ہوں, اس میں سب سے جو کلیدی کردار ادا کرتا ہے وہ پولیٹیکل سٹرکچر ہے. یاد رکھیے گا کہ سیاست اور معیشت یعنی پولیٹکس اور اکانومی یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. پولیٹیکل اکانومی ہے اصل میں, یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. آپ ایک چیز کو بگاڑیں گے تو دوسری بگڑ جائے گی خود بخود. آپ ایک چیز کو سنواریں گے تو دوسری سنورنا شروع ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک چیز بگاڑیں اور دوسری بھی قائم رہے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سٹرکچر کھڑا ہو تو آپ کو پولیٹیکل سسٹم جو بھی ہوگا اسے پھر قائم رکھنا ہوگا. آپ ہر روز تبدیل نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ انسرٹنٹی یا غیر یقینیت پیدا کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا کوئی بھی سسٹم ہو وہ چلے گا نہیں. چین میں دیکھیے چینی سوشلزم ہے, لیکن وہاں پر چونکہ پولیٹیکل سٹرکچر مستحکم ہے, یقینی ہے, وہ ایکسیل کر رہا ہے. عرب دنیا میں تو جمہوریت نہیں ہے, لیکن عرب دنیا میں جہاں جہاں بھی اسٹیبلٹی ہے وہاں وہ سٹرکچر چل رہا ہے. یمن میں نہیں ہے تو یمن کی حالت آپ کے سامنے ہے. شام بڑا ٹھیک ٹھاک ملک تھا, شام میں پولیٹیکل سٹیبلٹی خراب ہوئی تو اس کا نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہے. لیبیا بڑا امیر ملک تھا, پاکستان سے لوگ لیبیا میں نوکری کرنے جاتے تھے, آپ کے سامنے. عراق میں صدام حسین تھا. صدام حسین کی ظاہر اس کی سیاست پر ہم 50 کویشچن کر سکتے ہیں. آمریت اس کی جس انداز کی تھی, جتنی سفاکیت سے اس نے کردوں کو اور وہاں جو اہل تشیع تھے ان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں, بلکہ ان کے تو جو کزن تھے کیمیکل علی کے نام سے انہوں نے کردوں کے اوپر کیمیائی ہتھیار تک استعمال کیے تھے, وہ ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی. پولیٹیکل سٹیبلٹی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ لوگ عراق میں نوکری کرنے جاتے تھے. لیکن جیسے ہی وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ختم ہوئی, عراق کی حالت اب آپ کے سامنے ہے. اسی طرح مصر میں حسنی مبارک تھے, آمریت تھی, لیکن ایک سٹیبلٹی تھی. وہ سٹیبلٹی جیسے ہی ختم ہوئی, اس وقت آپ کے سامنے ہیں حالات. اب جو مصر کی معیشت ہے وہ اس کی دگرگوں حالت ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی سسٹم ہو اس میں سب سے پہلا عنصر سٹیبلٹی کا ہونا چاہیے. پاکستان میں دیکھیے آج تک ہمارے پاس, ہمیں سمجھ نہیں آتا. بیک وقت آپ کے ہاں لوگ ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں جی خلافت ہونا چاہیے, کئی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی جمہوریت ہونا چاہیے, کئی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی صدارتی نظام ہونا چاہیے, کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی آمریت بڑی اچھی ہوتی ہے, کئی لوگ کہتے ہیں جی پارلیمانی ٹھیک ہے. آپ کے ہاں کنفیوژن ہے. ہر 10 سال بعد آپ کے ہاں پورا سٹرکچر ہی چینج ہو جاتا ہے. آپ کے ہاں 47 میں پاکستان کی تخلیق ہوئی, ٹھیک 10 سال بعد 58 میں مارشل لا لگ گیا. اچھا مارشل لا 10-11 سال لگا رہا, اس کے بعد اس نتیجہ ظاہر پاکستان ٹوٹنے کی صورت میں نکلا 71 کی صورت میں. اس کے بعد آپ نے 10 سال کے لیے پھر جمہوریت کی طرف رجوع کیا. 77 میں پھر آپ نے 5 سال 6 سال بعد آپ نے پھر سٹرکچر گرا دیا, پھر آمریت آ گئی. آمریت کے بعد پھر جمہوریت, تو پھر آمریت. اس طرح جو سٹرکچر ہوتا ہے, ڈھانچہ, وہ گر جاتا ہے. اس میں اقتصادیات نہیں پھل سکتی. اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ میں اگر بہت محنت سے یہاں پیسے کماتا ہوں تو میں کیوں لگاؤں پاکستان کے اندر کہ جب مجھے پتہ ہے کہ وہاں کل کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرے پیسے محفوظ نہیں ہوں گے. میں اتنی محنت سے پیسے کماؤں, وہ پاکستان میں لگاتے ہوئے مجھے سوچنا پڑے گا نا. تو ہر سرمایہ کار یا سرمایہ دار یہ سوچتا ہے. تو پاکستان کا پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. وہ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے کوئی بھی سسٹم نہیں چل سکے گا. اب آپ دوسرا پوچھ رہے ہیں کہ جی اگر آپ آئیڈیلی سسٹم پوچھ رہے ہیں,
دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سرمایہ داری نظام، ہم سب جانتے ہیں، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ سرمایہ داری نظام پر ایک تفصیلی گفتگو ہو. آپ جانتے ہیں کارل مارکس کا آپ نے نام سنا ہے. کارل مارکس نے مارکسزم پر یا سوشلزم پر اس سے زیادہ کام جو ہے سوشلزم یا مارکسزم سے وہ سرمایہ داری نظام کے رد کی صورت میں ہے، تنقید کی صورت میں. وہ داس کاپیٹال اصل میں کتاب ہی سرمایہ داری نظام کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے پر مبنی ہے کہ کس طرح سے یہ انسانوں کا استحصال کرتا ہے یہ نظام. اس پر تفصیل سے بات کریں گے، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس پہ ایکسپرٹس بھی ساتھ بیٹھیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جو سرمایہ داری نظام ہے اس کے اندر ایک خاص لچک بھی ہے جو اسے عملی طور پر آسان بناتی ہے کسی بھی معاشرے پر اس کا انطباق کرنے میں. اس کے اندر جو الاسٹک ہے، جو مینیور کر سکتا ہے وہ. مارکسزم یا جو کمیونزم تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑا عجیب و غریب انداز سے سوویت یونین میں وہ پریکٹس ہوا. جو بھی لوگ سوویت دور کے ہیں یا خاص طور پر یہاں مشرقی جرمنی سے جن کا تعلق ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اس نام سے. وہ کس طرح سے دوڑ کے مغربی جرمنی آئے تھے، کس طرح کا استحصال ہو رہا ہوگا. تو معاملہ یہ ہے کہ نظام کوئی بھی ہو وہ استحصال کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو صرف نظام کا اچھا ہونا یا خراب ہونا کافی نہیں ہوتا. یہ بھی ہمیں سامنے رکھنے کی بے حد ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مغربی یورپ ہے، ایک تو نا امریکہ میں تو سرمایہ داری نظام ہے. وہاں پر بھی دیکھیں نا بہت ساری چیزیں سرمایہ داری نظام میں بھی تبدیل ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر بہرحال ایک استحصال زیادہ ہے. مغربی یورپ، جرمنی ہے یا یہ جو اسکینڈینیویا ممالک ہیں یا ہالینڈ ہے یا بیلجیم، ان ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکسوں کا نظام ہے، پینشن کا نظام ہے، ہیلتھ کیئر کا نظام ہے. یعنی جرمنی میں فار ایگزامپل ہر شخص کی مکمل ہیلتھ فری ہے. یعنی وہ کسی بھی طرز کی کوئی بیماری ہوگی اس کو پیسوں کا فکر نہیں ہوگا. بچے کی تعلیم فری ہے، اس کا فکر نہیں ہوگا. پینشن آپ کا انتظام کیا جائے گا. بے روزگاری کے لیے ریاست موجود ہوگی. تو یہ جو سٹرکچر ہے، اب یہ ہے تو سرمایہ داری نظام ہی یہاں پر، لیکن یہ سرمایہ داری نظام سوشلزم کی سائڈ پر چلا گیا ہے. یعنی یہ یہاں پر پیور کیپٹلزم نہیں ہے، بلکہ یہاں سوشلزم موجود ہے ایک طرح سے، جو مغربی سوشلزم جس کو کہتے ہیں، ویسٹرن یورپین سوشلزم. لیکن بے انتہا سٹرکچرز ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو تفصیلی ماہرین کی گفتگو ہے جس میں وہ طے کریں کہ پاکستان کے لیے کون سا. میری رائے میں نے بہت ساری جتنی بھی ممالک دیکھے یا رہا، مجھے لگتا ہے کہ جو مغربی یورپی نظام ہے وہ بہتر ہے اس لحاظ سے کہ وہاں بڑی کمپنیاں، ان پر بڑے زیادہ ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں. جن کی آمدن زیادہ ہے ان پر زیادہ ٹیکس لگائے جا سکتے ہیں، اور اس طرح سے جو کم آمدنی والے یا غریب لوگ ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اور ان کا ایک جو زندگی کا معیار ہے اسے کسی حد تک بہتر رکھا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس پر تو ایک تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. جہاں تک تعلق ہے اسلامی معاشی نظام، دیکھیے بات یہ کہ اسلام نے معاشی نظام کوئی باقاعدہ وضع نہیں کیا ہوا. یہ ہمارے یہاں کہنے کی باتیں تو ہیں، جیسے کہا جاتا ہے نا خلافت، ہمارا خلافت ہے. اچھا خلافت تو ٹھیک ہے، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خلافت لائیں گے کیسے، کس طرح سے خلیفہ چنیں گے، تو کوئی جواب نہیں ہے. بھئی لوگ چنیں گے کہ کون چنے گا، اور اگر کون چنے گا تو اس کو کون چنے گا. تو اب وہاں خلیفہ تو ٹھیک ہے، لیکن وہ سٹرکچر کیا ہوگا، کس طرح سے خلیفہ بنے گا. اس دور میں تو چلیے صحابہ تھے تو ہر صحاب بھی ایک معتبر ترین ہے اور وہ فیصلہ کر سکتا ہے. آج کے دور میں وہ رتبہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، تو آج کے دور میں کیسے ہوگا، مجلس شورا کیسے بنے گی، کیسے وجود میں آئے گی. یہ سوالات آپ نے خود طے کرنا ہے. اسلام نے اصول بتائے ہیں، طریقہ کار آپ کو خود وضع کرنا ہے اپنی جو معاشرت ہے یا جو سماج ہے اس کے اعتبار سے. تو اس لحاظ سے تو ظاہر جمہوریت ہی بہتر ہے، کیونکہ جمہوریت میں ہر شخص کو موقع ملتا ہے. جمہوریت کے اپنے فلاز بھی ہیں بے شمار، اس پہ بھی ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن جمہوریت اب تک کا بہترین نظام ہے جو انسان کی تخلیق ہے، اس لحاظ سے کہ انسان نے ایک پوری تہذیب سے، تفصیل سے انسان آخرکار اس قابل ہوا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جمہوریت باقی نظاموں سے بہتر ہے. یہ بات بہرحال اس پر بھی میرے خیال میں یہ ایک طویل گفتگو مانگتی ہے. آپ کہتے ہیں جی ہاؤ کین وی ریفارم آر پولیٹیکل پارٹی سو دیٹ دے آر ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان.
देखिए सियासी जमातें रफ्ता रफ्ता ठीक होंगी, कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर ये स्ट्रक्चर चलता रहता, पाकिस्तान जब बना था उस वक्त अगर ये मामलात चलते रहते, अगर ये बार बार जमहूरियत ही प्रैक्टिस होती रहती, बार बार इंतखाबात होते, बार बार लोगों को मौका मिलता कि वो ठीक जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट कर सकें, तो वो ठीक हो जाता मामला। जमहूरियत छन्नी की तरह होता है, जब आप मुसलसल इसे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो लोग गलत फैसले करते 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 ठीक फैसले की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि हर कुछ अरसे के बाद आप पूरा स्ट्रक्चर तब्दील कर देते हैं, पूरा निज़ाम तब्दील कर देते हैं, तो उसका नतीजा फिर यही निकलता है कि आप जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मैच्योर ही नहीं हो सकती। ये मैच्योर तब होंगी जब आप 25, 30, 40, 50 साल तक मुसलसल प्रैक्टिस करते चले जाएंगे बगैर रुके। याद रखिए जमहूरियत एक ऐसे पेड़ की तरह है जो लगाते तो आप हैं, लेकिन उसका फल आप नहीं खा सकते। उसका फल आपकी अगली नस्ल खा सकती है अगर आपने उसे सींचा, उसे पानी दिया, उसका ख्याल रखा, बगैर फ़ायदा लिए, खुद गर्जी से मावरा हो के, सिर्फ ये सोच के कि आज मैं जो काम कर रहा हूँ इसका फ़ायदा मेरे बच्चों को होगा, तो तब ये स्ट्रक्चर कायम हो सकता है। यूरोप में या अमेरिका में या दीगर जमहूरी खित्तों में या ममालिक में जो जमहूरियत आपको आज नज़र आ रही है उसके पीछे सदियों की तारीख़ है। सदियों लोगों ने मेहनत की। छोटी छोटी पब्स, बार और चाय खानों और कॉफ़ी शॉप्स में गुफ्तगू हुआ करती थी, और यहाँ पर भी बादशाह थे, इसी तरह लॉर्ड्स हुआ करते थे। उनसे ताकत का नीचे आना एक पूरा प्रोसेस था। वो प्रोसेस आप फ़ौरन नहीं कर सकते। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि कल से हम लोग जमहूरी हो जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। खैर इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की ज़रूरत है, ज़रूर करेंगे इस पर एक एक करके। इन सारी चीज़ों पर वीलॉग्स की सूरत में बात होगी तो ज़रा हमें ज़्यादा आसानी से समझ आ सकेगा। आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त होगी कि आप लोग हमारी जो बैठक है इसे दीगर दोस्तों तक पहुंचाएं, और ताकि लोग इस बैठक का हिस्सा बने और हम जो दिया जला रहे हैं वो दिए से रोशनी का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। हमारी दोस्त हुमैरा कहती हैं जी, उनका सवाल है, वो मेरा एक शेर था, लोगों का ये शहर खामोशगान में बाकी बची फ़कत घुटन, लोगों का ये सवाल है लोग कहाँ चले गए। तो हुमैरा हमारी दोस्त हैं, बरतानिया में होती हैं, और वो कहती हैं जी कि हाउ कैन आई मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, एनी स्टेप, वॉलंटियरिंग पार्ट। और फिर आगे उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पे पहले इंसान थे कदम रखने वाले, उनका कॉल लिखा कि स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैन काइंड, यानी एक आदमी का एक छोटा सा कदम इंसानियत के लिए एक अजीम जस्त है। तो वो कहती जी कि हाउ कैन आई मेक अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। देखिए मैं सोसाइटी के कई लेयर्स होती हैं, हर आदमी को का बुनियादी काम अपना काम ठीक से अंजाम देने का होता है। आप ये जो शख्स ये सोचता है कि वो माशरे को तब्दील कर देगा, वो गलत सोचता है। माशरा किसी फ़र्द से तब्दील नहीं हो सकता। फ़र्द एक ईंट की तरह होता है, एक दीवार अगर माशरा है तो उसमें अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो एक ईंट पूरी दीवार तब्दील कर लेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। ताहम ये ज़रूर है कि वो ईंट अपने आसपास की ईंटों को दीवार के साथ जोड़े रखने में कलीदी किरदार अदा करती है। अगर एक ईंट निकलती है तो दीगर ईंटें भी उसकी वजह से कमज़ोर होती हैं। हर फर्द का काम बुनियादी तौर पर एक माशरे में इकाई के तौर पर अपना काम ठीक से करने का होता है। अगर आप एक अच्छा माशरा चाहते हैं तो आपको उस माशरे का ख्याल रखना होगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना होगा, एक ईंट की तरह। पहले तो आपको देखना होगा कि माशरे पैदा कहाँ से हुए हैं। इंसानी माशरे 10-12 हज़ार साल की पूरी कहानी है हमारी, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से, यानी जो गेहूं का इनकलाब आया उसकी वजह से माशरत बनना शुरू। इससे पहले हम छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में रहा करते थे। इसीलिए जो आर्कियोलॉजी है वो 10-12 हज़ार साल से पुरानी हमारे पास नहीं है। जो आसार कदीमा में मिलते भी हैं वो यही 10-12 हज़ार साल के अंदर के हैं। उसी वक्त ये सारी सिविलाइजेशंस बनी हैं, शहर बने हैं, इलाके बने हैं, देहात बने हैं, लोगों ने कम्युनिटीज़ बनाई हैं, बादशाह का कॉन्सेप्ट निकला है, मुनज़्ज़म मज़ाहिब पैदा हुए हैं, इस बीच में ही हुए हैं।
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سماج کھڑا کرنا تھا تاکہ تمام لوگ، مختلف افعال کے لوگ، مختلف طرز کی ہنر کے لوگ، وہ تمام اپنے اپنے طریقے سے کام کریں، لیکن بنیادی طور پر وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوں۔ کوئی پھول اگا رہا ہے، کوئی گیہوں اگا رہا ہے، کوئی گوشت اگا رہا ہے، کوئی مویشی ہے، کوئی دودھ، تو سب مل کے کام کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یہ تھا معاشرے کا کانسیپٹ۔ اس کانسیپٹ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ اس معاشرے میں کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ معاشرے میں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ ذاتی کردار آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کنٹریبیوٹ بھی کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ معاشرے میں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ دیکھتے ہیں کہ کمی ہے اس پر کام کریں، تاکہ، اور وہ آپ کا اضافی کام ہوگا۔ مجھے یاد پڑتا ہے 1998 میں نے جب اپنا ایف ایس سی پاس کیا اور میں بی ایس سی میں داخل ہوا تو ظاہر پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میں ایف ایس سی میں بھی، مجھے یاد ہے کہ میں ایک چائے خانے میں کام کرتا تھا، اور دوپہر میں جب چائے بیچنے کا کچھ تھوڑا سا وقفہ آتا تھا لنچ بریک کے وقت، اس وقت میں وہاں میتھمیٹکس اور فزکس اس کے مسائل حل کر رہا ہوتا تھا۔ ڈانٹ بھی پڑتی تھی کہ بھئی یہ کیسے پڑھ لے گا یہ چائے بیچنے والا بچہ ہے، لیکن بعد میں بڑی ڈٹرمنیشن سے، بڑے عزم سے پڑھتا رہتا تھا۔ جب میں نے 12ویں پاس کی، بہت اچھے نمبروں سے پاس کی، تو ہوا یہ کہ میں اس کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا، تاکہ مجھے اتنے پیسے مل جائیں کہ میں ایک تو کتاب سے جڑا رہوں، دوسرا میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں، تاکہ مجھے اپنے گھر والوں سے پیسے لینے نہ پڑیں۔ تو میں ٹیوشن پڑھانے لگا، تو میں نے ایک ٹیوشن مرکز بنا لیا۔ لیکن پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا کہ ٹیوشن مرکز تو شام کو میں پڑھاتا ہوں، تو سارا دن تو یہ عمارت یہ خالی رہتی ہے۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ تمام لوگ اگر صبح کے وقت تھوڑا سا وقت نکال کے یہاں بچوں کو پڑھا دیا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ اور میں وہاں کیا کرتا تھا کہ میں مختلف جو علاقے کے بچے ہیں، غریبوں کے بچے تھے، وہ بولے کہ منظور کالونی کا علاقہ تھا، وہاں سے میں ان بچوں کو، کئی بچے تو وہ تھے جو تھوڑے سے پیسے دیتے تھے، کئی بچے ایسے تھے جو بالکل پیسے نہیں دے سکتے تھے، تو ان کے لیے مفت تعلیم ہوتی تھی، اور کئی بچے ایسے بھی تھے جو مختلف جگہوں پر کام کرتے تھے، ہم ان کو اٹھاتے تھے ان کام کی جگہوں سے، اور ان کو وہی پیسے جو ان کو کام پر ملتے تھے وہ ہم دے دیتے تھے۔ تو اس طرح سے ہوتا یہ تھا کہ کچھ بچوں نے پیسے دیے، کچھ نے نہیں دیے، اور کچھ نے جنہوں نے پیسے دیے ان کے پیسے وہ دوسرے بچوں کو دے دیے۔ اس طرح سے ایک مکمل مفت، لیکن وہ کمال کا ایک سسٹم تھا، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں بچے پڑھ گئے اس غریب بستی کے، منظور کالونی کے سینکڑوں بچے ہر سال، ظاہر ہے 40-50 بچے اسکول سے وہ فارغ ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے ایک اور وہ 12 سال تک، میں جب جرمنی آ گیا تب بھی وہ 10 سال، میرے جرمنی آنے کے بعد بھی وہ تقریباً چلتا رہا، بلکہ 10 سال نہیں، اس وقت میں 8 میں آیا تو 8 9 10 11 12 4 سال میں پھر اب ہمارے گھر کے ابا جو تھے وہ بزرگ ہو گئے، پھر وہ چل نہیں سکتے تھے، تو پھر ختم ہو گیا سسٹم وہ، لیکن وہ میرے آنے کے بعد بھی چلتا رہا 1998 سے لے کے 2012 تک۔ اور اس بیچ میں جب میں یہاں آ گیا، اور میں پاکستان میں بھی میں ریڈیو پر اور ٹی وی پہ کام کرتا تھا، میں پڑھا نہیں سکتا تھا اس بیچ میں، لیکن اس کے باوجود میں خاص پیسے تھے جو میں اسکول کے لیے رکھا کرتا تھا۔ جرمنی آنے کے بعد بھی میں وہ پیسے وہاں اس اسکول کو ڈونیٹ کرتا رہا، تاکہ یہ سسٹم چلتا رہے کہ اسکول میں بچے پڑھتے رہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں اگر ہم کام کریں تو آپ بچوں کی قسمتیں بدل سکتے ہیں، بلکہ بچے کیا، ان کی نسلوں کی قسمتیں بدل سکتے ہیں۔ وہاں پر کئی بچے جو بڑے غریب بچے تھے اور ان کا کوئی ممکن نہیں تھا کہ ان کا مستقبل بنتا، اب وہ بہت اچھی نشستوں پہ بیٹھے ہیں اور جگہوں پہ بیٹھے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اگر معاشرے میں آپ بہتری چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہتر مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کے شعبے میں آپ کام کریں۔ بچے اگر تعلیم یافتہ ہو جائیں گے تو یقیناً وہ غیر معمولی ترقی کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ کے احسانات، یہ بہت بڑا احسان ہوگا کسی شخص پر تعلیم کی طرف اس کو موڑ دینا۔ اچھا، ہمارے ایک اور دوست ہیں صاحب، انہوں نے میسج کیا تھا، مجاہد سومرو، یہ کہتے ہیں جی کہ ایک خاص ویلاگ کلائمیٹ چینج پر الگ سے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں لوگوں کو معلومات دینا بہت اہم ہے۔ یہ درست بات ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں، ان پر ایک تفصیلی ویلاگ کیا جائے جس میں آپ کو بتایا جا سکے کہ معاملہ کیا ہے، اور اس سے آپ اور پاکستان وہ کتنا زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، اور کتنی آپ کو پہلے سے تیاری کی ضرورت۔ 2010 کا جو سیلاب تھا بڑا الارمنگ تھا،
اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ آگے تباہی کے آثار ہے. پاکستان کا کوئی 1/4 تھا وہ جو پاکستان کا پورے یعنی پاکستان کا 25% حصہ وہ زیر آب تھا. سینکڑوں لوگ ان کی جانیں گئی تھیں. اور یہ بتا رہا ہے کہ مستقبل کیسا ہونے والا ہے. مستقبل میں ایسے سیلاب ہو سکتا ہے معمول ہوں یا اس سے بھی بڑے اور خطرناک سیلاب معمول ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سمندری طوفان زیادہ شدت کے آئیں, زلزلے زیادہ شدت کے آئیں. تو ہمیں پہلے سے تیاری کرنا ہوگی. اور اس سے بھی زیادہ اہم کہ ہمیں دنیا میں ان تمام انیشیٹو کا ساتھ دینا ہوگا جو اس ماحولیاتی تبدیلی کی جو رفتار ہے اسے سلو کر سکیں, اسے سست کر سکیں. بے شمار آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں. خیر اس پر آپ کی مجاہد بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی اہم موضوع ہے, اس پر یہ ہمیشہ رہ جاتا ہے. ہم سیاست پر بات کرتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے اس پر بات ہونا, اس کا ضرور بات کریں گے اس پر. تھینک یو سو مچ. اسی طرح ہمارے ایک اور دوست ہیں صاحب, وہ کہتے ہیں شہزاد احمد صاحب, انہوں نے بھی کچھ کویشچنز لکھے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ 2 ٹاپکس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ notification against government servants which obviously doesn't cover officers on banning them from posting or commenting on any political issue or any material against the government or establishment. دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ everything in the country is exempted from COVID lockdown. In fact, lockdown is officially reverted except educational institutions. Why? یعنی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نکلا ہے جس میں سرکاری جو اہلکار ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, ان کو کہا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر حکومت مخالف یا پالیسی مخالف کوئی بھی کمنٹ نہ کریں. یہ ایسا آمریتوں میں ہم نے پہلے دیکھا ہے. غالباً شمیم الاسلام ہاشمی غالباً تھے شاعر, وہ اس وقت بیوروکریٹ ہوتے تھے ضیاء کے دور میں, اور اس وقت بھی ایسا ہی ایک نوٹیفیکیشن نکلا تھا کہ ضیاء الحق کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو وہ مزاحیہ شاعر تھے اور انہوں نے ان کی ایک غزل تھی اس دور میں کہ وہ ظاہر شاعر کے پاس تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ لکھ بھی دے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. تو وہ کچھ اس طرح سے تھی, اگر میں یاد کر سکوں تو, کہ یہ عرض پھر کروں گا, اس کے آخر میں ہوتا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا یہ عرض پھر کروں گا, اور کرنا تھی عرض کیا کیا یہ عرض پھر کروں گا. لڑکی نے بھی قبولا لڑکے نے بھی قبولا, دونوں نے کیا قبولا یہ عرض پھر کروں گا. تو ایک بڑی ایک طویل ان کی غزل تھی. تو یہ جب بھی یاد رکھیے گا, جب بھی آمرانہ ذہن آپ کا حاکم بنے گا وہ کوشش کرے گا کہ تنقید کا راستہ روک دیا جائے. جمہوری لیڈر کبھی بھی, کوئی بھی جو جمہوری لیڈر ہوگا وہ کبھی تنقید کا راستہ نہیں روکے گا, کیونکہ تنقید کا جو گارنٹی ہے وہ ریاست کا دستور کر رہا ہوتا ہے. سرکاری ملازم ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں. جب آپ ملازمت کے دوران تو چلو کہا جا سکتا ہے کہ جی اس سے لے کے اس وقت تک جب آپ ملازمت کے یعنی اس نوکری کے اوپر ہیں, دفتر کے اندر ہیں, تو آپ نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, سمجھ میں آتا ہے کہ آپ سوشل میڈیا نہ کریں, اور لیکن آپ دفتر سے گھر جانے کے بعد بھی اگر اسی طرح بندھے ہوئے ہیں آپ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ بالکل آپ غلام ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. نوکری 24 گھنٹے کی نہیں ہوتی ہے, نوکری 8 گھنٹے کی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ بنیادی حق ہے کسی شخص کا کہ پالیسی پر وہ تنقید کرے, اور یہاں تو سرکاری ملازمین تو کیا دور کی بات, عام آدمی اب تنقید نہیں کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ, اور میں بھی کوشش کروں گا کہ اس پر بھی تفصیلی ویلاگ کی صورت میں آپ سے بات کروں, کوئی جو اس وقت صحافی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے, پولیس آپ پولیس پر تنقید کر سکتے ہیں, واپڈا پہ کر لیں, پی آئی کے ایسی تیسی کر دیں, سیاستدان, لیکن اگر آپ نے حکومت پر یا اسٹیبلشمنٹ پر یا ان کی پالیسیوں پر تنقید کی, خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ پر, تو اس صورت میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. ابھی مطیع اللہ جان کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک آمریت میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آزادیاں سلب کر لی جاتی ہیں. تو یہ تو ہے. اس پر بھی ذرا میں کوشش کروں گا کہ وی لاگس کی صورت میں جو اہم موضوعات ان پر ایک ایک کر کے 5-6 منٹ کی صورت میں گفتگو کر لیں. اچھا, کہہ رہے ہیں جی کہ everything in the country is exempted from COVID lockdown. In fact, lockdown is officially reverted except education institution. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ لاک ڈاؤن ہوا تھا جو,
اس میں تو ساری چیزوں میں چھوٹ دے دی گئی اسمارٹ لاک ڈاؤن کے چکر میں، اور پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن ختم بھی کر دیا گیا، لیکن تعلیمی ادارے اب بھی بند ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب ترجیحات کی بات ہے۔ یہاں پر جرمنی میں جب لاک ڈاؤن کھلا تو سب سے پہلا حکم یہ آیا تھا کہ اسکول کھلیں گے اور کہ کتب خانے کھلیں گے، یہ پہلا سٹیپ تھا۔ دوسرے سٹیپ میں پھر باربر شاپس اور دیگر چیزیں کھولی گئی تھی۔ ابتدائی سٹیپ یہ تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں چلتی رہیں گی، وہ نہیں بند ہوں گی، کھانا پینا تاکہ لوگوں کا جاری رہے، لوگ جا کے اپنے حساب سے۔ لیکن جو لاک ڈاؤن کے بعد پہلی چیز کھولی گئی وہ تھی اسکول اور کتب خانے، اور اس کے بعد پھر دیگر چیزیں، باربر شاپ اور نائی، اور یہ سارا بعد میں ہوتا گیا۔ جرمنی میں جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا، شمالی جو ہمارا شہر ہے ہیمبرگ، وہاں کے میئر ہوا کرتے تھے ہیلمٹ شمٹ، اور وہ بعد میں پھر جرمنی کے میئر بھی بنے، جرمنی کے چانسلر بھی بنے۔ اس وقت وہ میئر ہوتے تھے 70s میں غالباً۔ تو شدید بارشیں ہوئیں تو ہیمبرگ شہر زیر آب آ گیا بہت سارے اس سے۔ تو انہوں نے ایک اسکول کا دورہ کیا، اور اسکول کے دورہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں کہا کہ بچوں کو بلایا اور بچوں کو کہا کہ میرے پاس آپ کے لیے 2 خبریں ہیں، ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کا اسکول ٹوٹ گیا ہے، بچوں کے لیے ظاہر اچھی خبر ہوتی ہے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کا اسکول ٹوٹ گیا ہے، بری خبر یہ ہے کہ آپ کو پھر بھی آنا پڑے گا۔ یہ ہے وہ رویہ تعلیم کی طرف جو شاید ہمارے ہاں نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تعلیم ایک اضافی چیز ہے، اور وہ نصاب تعلیم کو دیکھ کے آپ کو لگتا بھی ہے۔ وہ نصاب تعلیم جو ہے وہ آپ کو سوال کرنا تو سکھاتا نہیں، آپ کو علم تو دیتا نہیں، وہ تو آپ کو طوطا بناتا ہے۔ تو طوطا بنانے والا جو ایک میکینزم ہے وہ اگر بند بھی ہو گیا تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے؟ کیونکہ وہ تو ویسے بھی اس ریاست نے کام کے لیے تو نہیں رکھا نا، وہ تو صرف اس ایک سانچہ سا ہے، اس کے اندر آپ کو ڈال کے ایک خاص طرز کا دماغ بنا کے آپ کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ آپ اس کے بعد پھر اسی سانچے سے، وہ پھر بہت ہی کوئی لکی ہوگا جو کوئی کتابیں پڑھے گا یا کوئی سوچے گا، فکر کرے گا، اور پھر وہ اس گھن چکر سے نکلے گا۔ نارملی تو ایسا نہیں ہے، وہاں تو ایک خاص سٹینڈرڈ ہے، اس سٹینڈرڈ کے دماغ۔ اب یہاں تو بلکہ پاکستان سے جو پی ایچ ڈی آتے ہیں، یقین کیجئے پی ایچ ڈی کسی سے بات کریں تو شرمندگی ہونے لگ جاتی ہے۔ تو خیر یہ آپ کی درست بات ہے، اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہی ہے کہ ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ اچھا، اور آخر میں ہم ایک بات کرتے ہیں یہ کہ کیونکہ کل ہمارا موضوع کشمیر ہوگا، میں کل نہیں چاہوں گا کہ اس پر بات ہو، کہ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ والا حصہ بن جائے۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک گانا ریلیز کیا گیا ہے جو کہ اکثر کیا جاتا ہے مختلف اہم موقعوں پر، وہ ہے جا چھوڑ دے میری وادی، پاک فوج نے کشمیریوں کے لیے نیا نغمہ جاری کر دیا۔ اس پہ سوشل میڈیا پہ ظاہر بڑی لیدے ہو رہی ہے، اور بہت سارے جو محب وطن ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گانا تو بہت اچھی چیز ہے نا، یہ 65 کی جنگ تو ہم نے گانے سن کے بڑے جیت لی تھی۔ بات یہ ہے کہ نغمہ تو بری بات نہیں ہے، نغمہ تو اچھی بات ہے کہ آپ مختلف مواقع پہ عزم کو اور جذبات کو بڑھانے کے لیے آپ گیتوں کا یا دیگر آرٹسٹک ایکسپریشنز کا استعمال کرتے ہیں، تو اس میں تو مسئلہ صرف یہ ہے، میں بار بار اس لیے تو کہتا ہوں، جب کوئی کام آپ کا ہے نہیں اور آپ وہ کریں گے تو آپ پر تنقید ہوگی۔ اب فوج کا کام اگر گانے بنانے کا شروع ہو گیا یا فلمیں بنانے کا، تو پھر تنقید تو ذرا ہونا ہے، کیونکہ اس کا بنیادی کام نہیں ہے نا۔ یہ آپ کو پیسے دیے گئے ہیں، آپ نے دفاع کرنا ہے ملک کا، لڑنا ہے اس کے لیے۔ اگر آپ ٹی وی پروڈکشنز کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے ملک سیو نہیں ہو رہا، اس سے صرف آپ کے مفادات سیو ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے وہ بنیادی معاملہ جس پر تنقید ہوتی ہے، اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ادارے جب تک اپنا کام نہیں کریں گے، دستوری کام نہیں کریں گے، یہ والا کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا۔ یہ تو کسی ٹی وی چینل کو آپ کہتے تو بنا دیتا ہے ایسے گانے، ہر ٹی وی چینل بنا سکتا ہے ایسے گانے۔ اب نہ شاعروں کی اس ملک میں کمی ہے، نہ سنگرز کی اس ملک میں کمی ہے، نہ گانا جو انسٹرومنٹس ہیں وہ بجانے والوں کی کمی ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو کیوں کرنا ہے یہ کام؟ آپ کو جو کام دیا وہ نہیں کریں گے، یہ کریں گے تو پھر تو ظاہر تنقید کریں گے لوگ۔ تو میرے خیال میں یہ ہے بنیادی معاملہ۔ اب اس پہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس پہ تو بڑی سوشل میڈیا پر بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ خود بتاتا ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ اب کہ یہ چلتا رہے۔ میری ذاتی رائے میں حکومت کا جو
جو انفارمیشن کا محکمہ ہے وہ کافی ہے. فوج کو الگ سے ایسا کوئی محکمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فوج کا کام نہیں ہے یہ. فوج کا کام یہ اس طرح کی انٹریکشنز نہیں ہوتا، اور وہ کبھی کسی خاص موقع پر ہو تو وہ کوئی بھی فوجی جو اس آپریشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے. الگ سے ایک محکمہ بنانا، اس کا ایک ظاہر بجٹ ہے، اتنے پیسے ہیں اس میں، وہ پیسے فوج کے پیسے ہیں، اور وہ پیسے فوج کو دفاع کے لیے دیے گئے ہیں. وہ اگر آپ پروپیگنڈا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر وہ پیسوں کا ضیاع ہے، کیونکہ پروپیگنڈا آپ اپنی قوم کے خلاف کر رہے ہیں نا، اپنی قوم کو ہی گمراہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اسی قوم کا پیسہ. یہ ہے وہ ظلم جس سے بچنے کی ضرورت ہے. آپ کا گانا ظاہر ہے ہندوستان میں تو اس پر کچھ نہیں ہونا نا، اس سے یا کسی بھی دوسرے ملک میں اس سے کیا فرق پڑنا ہے. یہ آپ نے گانا پاکستانیوں کے لیے اصل میں بنایا ہے. تو یہ ہے میرے خیال میں، اس کو آپ یہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی زیادہ تفصیل سے بات کروں. یہ تو چھوٹا معاملہ ہے. صرف بات یہ ہے کہ تمام ریاست کے ادارے اگر اپنا کام ٹھیک سے کریں گے، وہ کام جو دستور نے ان کو دیا ہے، تو پھر ہی ہم ایک بہتر ملک بنا سکیں گے. میں ذرا دیکھ لوں کہ کوئی اور اگر کسی نے اگر میسج کیا ہو یا تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. ساتھ ساتھ کہ اگر کسی نے کوئی سوال کسی کا ہے تو ہم وہ ابھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یوٹیوب پر اچھا میں پھر درخواست کر دوں آپ سے، تمام جتنے لوگ ہیں برائے مہربانی ہمارا جو بیٹھک ہے اسے دیگر احباب تک پہنچائیے، کیونکہ میری خواہش ہوگی کہ ہم جو ہمارا جو اب یہ جو اچھا یہ دیکھیے یہ لیجیے جی، موبائل فون بھی بج رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ برائے مہربانی آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس بیٹھک کو دیگر احباب تک پہنچائیے، تاکہ ہر روز جب ہم یہاں آتے ہیں تو گفتگو ہو پائے، اور اس طرح سے ہم جب بیٹھیں تو دیگر احباب یہاں موجود ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو فیس بک پر انتظار کرتے رہتے ہیں. اب پرابلم فیس بک کا یہ ہے کہ جب بھی وہاں کچھ لائیو کی صورت میں جاتے ہیں وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے، وہ پھر وہ ویڈیوز میں پیچھے چلا جاتا ہے، وہ دوبارہ نہیں ملتا. یوٹیوب پہ کم سے کم وہ سرچ ہو سکتا ہے. بہت ساری ویڈیوز تھیں، بہت سارے اہم موضوعات پہ گفتگو ہو چکی تھی، لیکن وہ فیس بک پر چونکہ ہوا تھا اب وہ نہیں ملتا. اس لیے درخواست یہ ہوگی کہ ایک تو یہ پوری ایک طرح سے دستاویزی صورت میں موجود رہے گا. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ متبادل کا چینل اس کو سبسکرائب کر لیں. یہاں پر جو ویڈیوز موجود ہیں وہ موجود ہیں، ویلاگز موجود ہوں گے. ہر روز شام میں جب بیٹھک ہوگی تو بھی یہاں پر آ کے اس کا حصہ بنیں، اور ہر روز جو ہمارا اس کے لیے جب آپ سے موضوعات مانگے جائیں تو اس میں ضرور آپ اپنا موضوع رکھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی.